اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ للعالمین لا سیما علی صاحب العصر والزمان واللعنۃ الداعمۃ علی اعداء آل محمد اما بعد عن احد الامام ان من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ آپ عزیزان بزرگان کے سامنے انشاءاللہ امام زمانہ کے حوالے سے کچھ آرات پیش کریں گے۔ سب سے اہم موضوع جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے بارے میں اعتراضات اور شبہات اٹھائے جاتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کو انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اس کے بارے میں، اور بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ میں کن کن موضوع کو انشاءاللہ ٹچ کروں گا آگے، اور کن کن موضوعات کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سب ایک مختصر آپ کے سامنے جو ہے خلاصہ رکھوں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ان موضوعات کے بارے میں تفصیلی طور پر بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہماری جو بات ہوگی وہ یہ کہ ولادت امام زمانہ علیہ السلام پر جو شبہات اور اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ، اور ان اعتراضات کے جو جوابات دیے گئے ہیں وہ میں نے کتاب اخذ کیا ہے سماحت الشیخ مرجع دین قبلہ شیخ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب سے، اور میں جوانوں کو یہ گزارش بھی کروں گا اور ایک یوں کہیں کہ نصیحت ہے کہ وہ کتاب ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ ان کی جو کتاب ہے وہ اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ تو آپ جوانوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو امام زمانہ کی خاطر، کیونکہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ایک امام زمانہ سے لو لگانے کی خاطر امام زمانہ کی وہ کتاب بہت ضروری ہے ہم جوانوں کے لیے، اور خصوصاً جو عوام ہیں ان کو لیے ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ وہ امام شیخ صاحب نے لکھی ہے، ولادت امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر شیخ صاحب کی کتاب ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری جو بات ہم موضوع کو چھیڑیں گے انشاءاللہ وہ فلسفہ غیبت امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے غیب کی کیا اسباب ہیں، کیا مطالب ہیں، کیا حکمت ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام غیب ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ تقسیم کریں گے کہ یہ امام زمانہ اگر غیب ہیں تو یہ غیبت شخصی ہے یا غیبت شخص ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ امام زمانہ کی شخصیت غیب ہے یا شخص امام زمانہ خود غیب ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہم یہ ذکر کریں گے کہ آیا امام زمانہ علیہ السلام کی جو یہ غیبت ہے یہ غیبت اختیاری ہے یا اضطراری ہے۔ ان دونوں کو انشاءاللہ ہم کھولیں گے کہ غیبت امام زمانہ کی اختیاری ہونے سے کیا مراد ہے اور اضطراری ہونے کی کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اور دوسرا ایک اور سوال اٹھایا جاتا ہے، اور مومنین کے ذہنوں میں بھی شاید یہ سوال آئے کہ آیا امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی فیملی ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی شادی ہوئی ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی اولاد ہیں یا نہیں ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم جواب دیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ۔ اور امام زمانہ علیہ السلام اور بھی ایک موضوع ہے کہ جس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے ڈسکس کریں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات آیا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ہم چلیں گے ذکر کریں گے۔ اور دوسری بات کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کے دعویٰ داروں کو جو امام زمانہ کے کہے کہ میں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، ان کو روایات میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام اتنی طویل زندگی کیسے پا سکتے ہیں، کیسے امام زمانہ یوں طولانی زندگی پا سکتے ہیں، اس پہ بھی کیونکہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ انتظار کا مفہوم کیا ہے، یعنی انتظار کی قسمیں بیان کریں گے۔ ایک ذکر ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ ایک انتظار تعطیلی ہے اور ایک انتظار اعدادی ہے۔ انتظار اعدادی اور تعطیلی میں کیا فرق ہے؟ اعدادی میں یہ ہوتا ہے کہ خود جو منتظرین ہیں، ہم جو منتظر امام زمانہ ہیں، خود ہماری طرف سے بھی ایک تیاری ہونی چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ انتظار اعدادی، یا یوں کہیں کہ انتظار فعلی، کہ جس میں خود ہم بھی کیا کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تیاری کریں کہ امام زمانہ کے لیے راہ ہموار کریں، اس کو کیا کہیں گے کہ انتظار فعلی ہے یا انتظار اعدادی ہے، یعنی استعداد بھی ہم اپنے لیے
اپنی طرف سے یوز کریں انشاءاللہ۔ اور جو دوسری قسم ہے کہ انتظار تعطیلی، یعنی کیا، اس کو تعطیلی بھی کہا جاتا ہے اور انتظار انفعالی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا کہ آپ نے اس انتظار میں کچھ بھی نہیں کرنا، فقط ایک عام بندہ کہ جس کے لیے، جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ٹرین کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ ٹرین آئے اور ہم یہ سفر کر کے آگے چلیں، ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، فقط بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے، یہ انتظار تعطیلی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں کرنا۔ آیا امام زمانہ کی جو انتظار میں ہم ہیں یہ انتظار تعطیلی ہے یا اعدادی ہے، ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو انتظار تعطیلی کے قائل ہیں، کیونکہ بعض کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، فقط امام زمانہ کے لیے امام نے خود آنا ہے اور امام نے خود یہ سارا سسٹم کیا کرنا ہے، سیٹ کرنا ہے۔ آیا یہ ہے، اگر یہ نظریہ ہے تو اس نظریے کے اوپر انشاءاللہ ہم اس نظریے کو جو ہے نا بطلان کے اوپر جو ہے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے دلیلیں بھی پیش کریں گے۔ وہ اعتراضات جو امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے گئے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں خصوصاً، کیونکہ ہم اسی شروع سے ہی ہم اپنے موضوع کو چلائیں گے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے بارے میں یا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، یہ میں یوں کہوں گا کہ یہ حوادث زمانہ، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنی پڑ رہی ہے کہ واقعاً شرمسار ہیں ہم وقت کے امام سے بھی، کیونکہ دشمنوں کی طرف سے اتنی پروپیگنڈا اور اتنے شبہات اور اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، تو ہمارے اوپر لازم بنتا ہے کہ اپنے مومنین کو ان کے ہوشیاری کے لیے، اپنے مومنین کو آگاہ کرنے کے لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ مومنین کے سامنے اس موضوع کو بھی رکھیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے بارے میں جو اعتراضات اور اشکالات اٹھائے جاتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں کہ انہوں نے کیوں امام زمانہ علیہ السلام کے وجود اور امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے اوپر انہوں نے کیا اٹھائے، اعتراضات اٹھائے اور شبہات انہوں نے ذکر کیے ہیں، ان کے نام بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یوں کہوں گا کہ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ یہی شاید نتیجہ ہو کہ ان کی آنکھوں، دلوں اور جو ہے نا کانوں میں پردے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اسی وجہ سے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت، جس کے اوپر تواتر سے احادیث ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے آگے ذکر کریں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت انشاءاللہ آپ کے سامنے تواتر کے ساتھ ہم پیش کریں گے، کیونکہ پھر تواتر کی قسم ہے، تواتر لفظی ہے یا معنوی ہے، انشاءاللہ آگے سب چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔